بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ۔ عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اور اس میں کیا کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ اس میں جو دعا ہے کون سی پڑھی جاتی ہے اور وہ کون سی ہے؟ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزے کی پوری پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، لیکن نماز تراویح ادا نہیں کرتی، تو کیا ان کے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ صرف توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح ادا کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ تراویح دراصل ماہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی جب آپ عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل ادا کریں تو عشاء کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھنے بلکہ پہلے نماز تراویح ادا کی جائے گی اور وتر آخر میں پڑھے جائیں گے۔ ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، اس کے بعد 20 رکعت نماز تراویح اور سب کے آخر میں وتر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ تراویح کی رکعات اور نیت کے طریقے کی۔ عام طور پر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور یہ 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے بھی آپ یہ الفاظ کہہ لیا جائے تو بہتر اور مستجب ہے۔ آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں: میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر یہ نیت دل میں بھی کی جا سکتی ہے، زبان سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو شروع میں ہی 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 20 رکعت نماز تراویح اللہ کے لیے ادا کروں گا، اس کے بعد وہ 2 رکعت کر کے پوری 20 رکعت مکمل کرتا رہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اصل نیت شروع ہو چکی ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی اور ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور خواتین سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جائے گی۔ پھر قرآن مجید کی کوئی بھی صورت یا چند آیات ملائی جائیں گی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں یا 20 صورتیں یاد ہیں تو انہیں ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں ایک صورت پڑھتے جائیں، یہ بھی درست ہے، اور اگر چاہیں تو ایک رکعت میں زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ قیام لمبا ہو جائے، کیونکہ لمبا قیام کرنا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، مثلا سورہ کوثر یا سورہ اخلاص، تو وہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کے لیے مختلف صورتوں کا یاد ہونا ضروری نہیں، اصل چیز نماز ادا کرنا ہے۔ صورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھیں گے، یعنی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے: سبحان ربی العظیم،
پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ، اور سیدھا کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف اور پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے پر قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات، درود اور دعا پڑھیں گے، سلام پھیرا جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح مکمل کی جائے گی۔ یہی وہ طریقہ ہے، مرد عورت دونوں کے لیے ہے، البتہ خواتین اپنے گھر میں سکون اور پردے کے ساتھ یہ نماز تراویح ادا کریں گی۔ لیکن نماز تراویح میں عام معمول یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر آرام کیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ تراویح کا معنی ہے تھوڑی دیر آپ آرام کرنا ہے۔ اس وقفے کے دوران ایک معروف دعا پڑھی جاتی ہے جو یہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا پڑھنا باعث ثواب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، عظمت، قدرت اور کبریائی کا بیان ہے، نیز جہنم سے پناہ کی التجا بھی شامل ہے۔ تاہم یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس دعا کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہی اصل سنت ہے، چاہے اس دوران کوئی خاص دعا پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ اگر یہ مخصوص دعا یاد نہیں تو آپ آسانی کے ساتھ تسبیحات اور اذکار کر سکتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جو بھی دعائیں اور اذکار آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو خاموش بیٹھ کر بھی چند لمحے آرام کر سکتا ہے۔ اس وقفے کا مقصد بدن کو کچھ راحت دینا ہے تاکہ باقی رکعات خشوع اور توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ اگر ذکر کرے گا تو یقیناً اجر و ثواب ملے گا، اور اگر خاموش رہے گا تو کوئی بھی حرج نہیں۔ پھر اسی ترتیب سے دوبارہ کھڑے ہو کر اگلی 4 رکعت ادا کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ تراویح کی 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا، اور 4 رکعت مکمل ہونے پر کچھ دیر کا وقفہ کیا جائے گا۔ اس طرح 4، 8، 12، 16 اور 20 رکعت مکمل کی جائیں گی۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر قیام یا بیٹھ کر آرام کیا جائے گا۔ جب آپ اس ترتیب سے مکمل 20 رکعت نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد نماز وتر پڑھی جائے گی، کیونکہ وتر عشاء کی آخری نماز ہے۔ وتر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی مزید نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر نہ پڑھے تو بھی درست ہے۔ یہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا ایک آسان اور سادہ طریقہ، جس پر عمل کر کے مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں اطمینان سے یا ببرکت عبادت کر سکتی ہیں۔ اصل مقصد اخلاص، توجہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کیا تھکاوٹ یا تھکن کی وجہ سے خواتین نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا مکمل ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین کرام، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک میں ایک بار بار سامنے آتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا جواب سنے بغیر ہی خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر ہاں تو کون سی نماز، کون لوگ اور کن شرائط کے ساتھ؟ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا ہر وہ شخص جو تھکا ہوا ہو، کمزور محسوس کر رہا ہو، یا دن بھر کے کام کے بعد جسم میں بوجھ محسوس کرے،
کیا وہ فوراً بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یا شریعت نے اس معاملے میں کچھ حدود، کچھ اصول، کچھ ضوابط بھی مقرر کیے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے۔ فرض نماز میں قیام کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بشرط یہ کہ انسان اس پر قادر ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص صحت مند ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عذر کیا ہے؟ کون سا عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان بیٹھ سکتا ہے؟ فقہا نے واضح کیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے شدید تکلیف ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، چکر آنے لگے، گرنے کا خطرہ ہو، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ایسی صورت میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، مگر اس آسانی کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب ذرا نفل نماز کی طرف آئیے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو، لیکن بغیر عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے۔ یہ بات احادیث میں بھی آئی ہے کہ جو شخص نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اس سے مکمل اجر ملتا ہے، اور جو بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس سے نصف اجر ملتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ سمجھ لیجئے، ہر نماز کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ فرض، واجب، سنت موقدہ اور نفل سب کے احکام میں باریک فرق موجود ہے۔ اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یا تو اپنے اوپر سختی کر لیتے ہیں یا بیجا آسانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایک عملی مسئلہ خاص طور پر خواتین کا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، ہم بہت تھک جاتی ہیں، اس لیے ہم فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف عام گھریلو تھکن شرعی عذر بن جاتی ہے؟ کیا محض تھکاوٹ جو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے قیام کو ساقط کر دیتی ہے؟ فقہی اصول یہ ہے کہ معمولی تھکن، کام کا بوجھ یا سستی عذر نہیں ہے۔ جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے کچھ مشقت ہو، اسے فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی ایسی کمزوری ہو کہ کھڑے رہنا دشوار ہو جائے، چکر آنے لگے، بلڈ پریشر گر جائے یا بیماری کی کیفیت ہو، تب بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یعنی شریعت نے حقیقی عذر کو دیکھا ہے، نہ کہ احساس تھکن کو۔ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ فرض ہے؟ کیا وہ نفل ہے؟ کیا اس میں قیام لازمی ہے یا اس میں گنجائش ہے؟ اور اگر کوئی خاتون واقعی تھک جاتی ہے تو کیا وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ چونکہ یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے اس کے بعض احکام فرض نماز سے مختلف ہیں۔ فقہی طور پر اصول یہ ہے کہ نفل اور سنت نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو۔ تراویح چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بغیر عذر بھی پڑھ کر تراویح پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، بغیر عذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے کا اجر اس سے کم ہے۔ اب خواتین کے عملی حالات کو دیکھتے ہیں۔ واقعی بہت سی خواتین دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، بزرگوں کی خدمت۔ رمضان میں تو سحری اور افطاری کی وجہ سے کام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں رات کو جسم میں کمزوری اور تھکن محسوس ہونا فطری بات ہے۔ لیکن یہاں دو حالتیں الگ الگ سمجھنی ہیں۔ پہلی حالت عام تھکن، یعنی جسم میں بوجھ ہے، آرام کی خواہش ہے، لیکن انسان کھڑا ہو سکتا ہے، توازن برقرار ہے، چکر نہیں آ رہے، بیماری کا خطرہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگرچہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے اور نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور زیادہ اجر والا عمل یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھی جائے، چاہے رکعات کم کر لیں، چاہے قرات مختصر کر لیں،
لیکن قیام کی کوشش کریں۔ دوسری حالت شدید تھکن یا کمزوری، مثلا بلڈ پریشر کا مسئلہ، شوگر کم ہو رہی ہے، کمر یا گھٹنوں میں شدید درد ہے، ڈاکٹر نے زیادہ دیر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے یا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں اور گرنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں بلا تردد بیٹھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ شریعت کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ایک اور اہم پہلو، بعض خواتین سہولت کی عادت بنا لیتی ہیں، یعنی شروع ہی سے نیت کر لیتی ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، حالانکہ جسمانی طور پر وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہاں نیت اور اخلاص کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر واقعی مجبوری نہیں تو کم از کم کچھ رکعات کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر پہلی 8 رکعت کھڑے ہو کر، باقی بیٹھ کر، یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، پھر رکوع سے پہلے بیٹھ جائیں۔ فقہا میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی خاتون بیٹھ کر تراویح پڑھتی ہے تو رکوع اور سجود اور سجدہ مکمل طریقے سے ادا کرے گی۔ اگر زمین پر سجدہ کر سکتی ہے تو ضرور کرے۔ صرف اس صورت میں اشارے کی گنجائش اور اجازت ہے جب سجدہ بھی ممکن نہ ہو۔ اب سوال، کیا بیٹھ کر پڑھنے سے تراویح ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی۔ کیا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ثواب بھی ملے گا۔ کیا کھڑے ہو کر پڑھنے جتنا ثواب ہوگا؟ اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھا ہے تو اجر کم ہوگا۔ اگر حقیقی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نیت اور مجبوری کو جانتا ہے۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، تراویح کا مقصد صرف رکعات پوری کرنا نہیں، بلکہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر جسم اجازت دیتا ہے تو قیام کی برکت سے محروم نہ رہیں، اور اگر واقعی طاقت نہیں تو بیٹھ کر بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، کیونکہ اصل قدر نیت، اخلاص اور دل کی حاضری کی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزے کی پوری پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہیں، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن کسی مجبوری، کمزوری یا مصروفیت کی وجہ سے نماز تراویح ادا نہیں کر پاتی۔ یہاں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا اہتمام کرنا بہت بڑی فضیلت اور اجر کا باعث ہے، لیکن اسے چھوڑ دینے سے روزے باطل نہیں ہوتا اور نہ ہی روزے کا ثواب ضائع ہوتا ہے۔ روزہ اپنی جگہ ایک مستقل فرض عبادت ہے اور تراویح اپنی جگہ ایک مستقل سنت عبادت ہے۔ اگر کوئی خاتون روزہ صحیح طریقے سے رکھتی ہے اور فرض نمازوں کی پابند ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ قبول ہوگا اور اس کا پورا ثواب بھی ملے گا۔ البتہ بلا عذر تراویح چھوڑ دینا محرومی کا سبب ضرور بن سکتا ہے، کیونکہ رمضان کی راتوں کی یہ خاص عبادت ہے، لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ استطاعت کے مطابق تراویح بھی ادا کی جائے۔ مگر یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ تراویح کے بغیر روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ہر لمحہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی نماز مومن کی معراج ہے، لیکن رمضان میں یہی نماز ایک خاص نور ہے، ایک خاص وزن اور ایک خاص اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس سے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس سے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت عام ہو جاتی ہے، بندے کی معمولی سی عبادت بھی عظیم درجے کے اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے میں اگر نماز باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا اثر دل، روح اور کردار سب پر ظاہر ہوتا ہے۔ نفل نماز کی فضیلت رمضان میں خاص طور پر بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں نفل عبادت اضافی اجر کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں وہ فرض کے ہم پلہ اجر پا سکتی ہے۔ تراویح، تہجد، اشراق، چاشت، یہ سب وہ نوافل ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفل کبھی بھی فرض کا بدل نہیں بن سکتا۔
اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرے مگر فرض نمازوں میں سستی کرے تو یہ ترتیب الٹ ہو جاتی ہے۔ شریعت میں سب سے پہلے فرض کی ادائیگی لازم ہے، پھر سنت اور نفل کا درجہ آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج تمام کے تمام سوالوں کا جواب مل چکا ہوگا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں رمضان مبارک لازمی لکھیں۔